السلام علیکم دوستو، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا آپ کو کافی دنوں سے انتظار تھا کہ جلدی سے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کیجیے۔ آپ جتنی دلچسپی اور لگن سے ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ لوگوں کے میسیج ملتے ہیں واٹس ایپ پر بھی اور فون بھی آتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، آپ نے میری ہمت بڑھائی، اس کے لیے میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے نون میم راشد کی نظم نگاری۔ نون میم راشد کا پورا نام، اصل نام نظر محمد راشد اور راشد تخلص۔ نون میم راشد کی پیدائش 9 نومبر 1910 کو گجرانوالہ پاکستان میں ہوئی۔ راشد کا شمار اردو کے جدید نظم نگاروں میں ہوتا ہے۔ راشد کو اردو، انگریزی، فارسی، پنجابی، فرانسیسی اور روسی زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ لاہور سے نکلنے والے ایک انگریزی رسالے کے مدیر 1927 سے 1928 تک رہے۔ 1931 سے 1932 تک لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ راوی کے مدیر رہے۔ 1934 سے 1935 تک رسالہ شاہکار کے مدیر رہے، یہ بھی لاہور سے نکلتا تھا۔ ریڈیو پاکستان کا انگریزی رسالہ پاکستان کالنگ اور اردو رسالے آہنگ میں 1949 سے 1950 تک کام کیا۔ نون میم راشد نے الیگزینڈر کپرن کے ناول مایا کا اردو ترجمہ 1939 میں کیا اور ولیم شیریان کے ناول مما آئی لو یو کا اردو ترجمہ امی میں تمہاری ہوں کے نام سے کیا۔ نون میم راشد نے 1939 سے 1972 تک حلقہ ارباب ذوق کے بانی اور اہم رکن رہے۔ راشد کی وفات 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں ہوئی۔ نون میم راشد کی نظموں کا پہلا مجموعہ ماورا 1941 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ایران میں اجنبی 1955 میں منظر عام پر آیا۔ تیسرا مجموعہ لا انسان 1969 میں چھپا اور چوتھا اور آخری مجموعہ گمان کا مسکن 1977 میں شائع ہوا۔ نون میم راشد کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد نظم کو اردو میں منتقل کیا، جس سے اردو شاعری میں اظہار کی آزادی کا رجحان بڑھا۔ اس طرح راشد نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جو نیا راستہ تلاش کیا، وہ ان کے افکار و احساسات کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ صبا ویراں کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، خودکشی ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نظموں کے عنوان سے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نظم کا کردار کسی الجھن میں یا پریشانی میں گرفتار ہے اور اس الجھن کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ موضوع اور اظہار کی اس مکمل ہم آہنگی کی بدولت آزاد نظم راشد کی شخصیت کا ایک جز بن گئی۔ راشد نے پابند نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی کہیں، مگر انہیں شہرت بجا طور پر آزاد نظم سے ملی، بلکہ آزادی کے تصور کی تشکیل ان کے یہاں ان مختلف اشاروں سے ہوتی ہے جو ان نظموں میں بکھرے پڑے ہیں، اور ان خوابوں سے ہوتی ہے جو آنے والے زمانے کے متعلق وہ لکھتے ہیں۔ راشد کو آزادی کی قدر اس لیے عزیز ہے کہ انسان کی صحیح ذہنی اور روحانی نشو و نما آزاد فضا میں ہی ممکن ہے۔ راشد کی شاعری بدلتی ہوئی زندگی کا استعارہ ہے اور اس میں ایک مسلسل استفہام کی کیفیت ملتی ہے۔ راشد کو جدید اردو نظم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ راشد نے جدید اردو نظم کو فروغ دینے اور اس کو ترقی دینے میں جو کام کیا، وہ اردو شاعری میں اہمیت کا حامل ہے۔ صبا ویراں نظم میں قاری کی توجہ کو پورے طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ صبا کیا ہے جو ویران ہے،
خودکشی نظم میں ان کے اس جدید رجحان کا اثر نمایاں ہے۔ یہ نظم اس وقت لکھی جب وہ ملتان سے دلی آئے۔ راشد کی نظمیں غیر معمولی حسن ادا کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں جن تجربات کا احساس ہوا ہے وہ سیدھے سادے ایک طرفہ اور اکہرے نہیں بلکہ پیچیدہ ہیں۔ راشد کی نظمیں الف لیلوی دنیا کی پرکیف رومانی فضاؤں میں سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ اتفاقات، دریچے کے قریب، رقص، انتقام، اجنبی عورت، حلیہ ساز، رات کے سناٹے میں ستارے، رفت، ہونٹوں کا عکس، مکافات، خواب آوارہ، پہلی کرن، صبا ویراں، خودکشی، گناہ وغیرہ نون میم راشد کی مقبول نظمیں ہیں۔ اب ہم آپ کو نون میم راشد کی نظموں کا مختصر خلاصہ بتاتے ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سب سے پہلی نظم ہے کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم۔ یہ نون میم راشد کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم کے عنوان سے ہی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نظم کا اہم کردار کسی الجھن یا پریشانی میں گرفتار ہے اور وہ اس الجھن کو سلجھانے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ لگتا ہے اس کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کس الجھن میں مبتلا ہے جس کو سلجھانے میں وہ رات اور دن لگا ہوا ہے۔ لب معشوق جو پہلے کبھی سرچشمہ حیات تھا اب ایک بنجر بیاباں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ محبوب کے لب اور ان لبوں کا بوسہ بھی باعث راحت نہیں ہوا ہے۔ شاعر کی الجھن یہی بنجرپن اور ویرانی ہے۔ روح میں حرارت اور توانائی پیدا کرنے والا یہ رشتہ ایک بے معنی اور بے عمل بن چکا ہے، کیونکہ بوسے جو روح کا اظہار ہوتے ہیں وہ روح ہی مر جائے تو بوسوں میں وہ آتشیں اور لرزشیں کہاں سے پیدا ہوں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ معاشرے میں سرے شام چھپ کر جو لوگ طوائف کے بالا خانے پر جاتے ہیں وہ بھی روح کی ویرانی سے پریشان ہیں۔ اب لیجیے دوسری نظم خودکشی۔ خودکشی یعنی کہ اس کے ایک خودکشی ہے اور ایک ہے خودکشی۔ خودکشی اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو تنگ کرنا، خود کھانا پینا چھوڑ دینا اور دنیا داری سے کوئی مطلب نہ رکھنا، اور خودکشی اپنے آپ کو ہلاک کرنا، سوسائڈ کرنا جس کے معنی۔ تو یہاں ہے خودکشی۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس نظم کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے خودکشی پہ ہم آپ کو مختصر خلاصہ بتاتے ہیں۔ سیاق و سباق: اس نظم کے خالق نون میم راشد ہیں۔ راشد نے مغربی شعراء سے متاثر ہو کر اردو نظم کی پابند حیت سے انحراف کرتے ہوئے آزاد نظم کی حیت کو اختیار کیا جو ان کے خیالات سے ہم آہنگ تھی۔ خودکشی نظم میں ان کے جدید رجحانات کا اثر نمایاں ہے۔ اب یہ تشریح ہے اس کی مختصر کہ خودکشی نظم میں راشد نے مصرے چھوٹے بڑے استعمال کیے ہیں مگر وزن میں ہونے کے باوجود مصروں میں ارکان کی تعداد یکساں نہیں ہے۔ راشد نے یہ نظم اس وقت لکھی جب وہ ملتان سے دلی آئے تھے۔ اگر یہ سوال آ سکتا ہے کہ راشد جب ملتان سے واپس آئے تو انہوں نے کون سی نظم لکھی، تو آپ بتائیے گا خودکشی۔ اس نظم میں شاعر نے ایک کلر کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کلر کی زندگی کے دن اور رات اس طرح گزرتے ہیں کہ جب وہ دن بھر کی محنت کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پہنچتا ہے تو راستے میں اس کو تھکے ماندے اور غمزدہ راہگیر سے واسطہ پڑتا ہے جن میں کلر کو اپنی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ اسے خوش کم اور غمزدہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب وہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس افسردہ زندگی سے نجات حاصل کرے گا۔
اپنی زندگی کی تمام کھوکھلی مسرتوں سے ترک تعلق لگا، کیونکہ اب اس نے زندگی کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اب اس زندگی کی حقیقت کو بے نقاب کرے گا، اسے اس کا اصل چہرہ دکھائے گا جو جھوٹ اور مکر و فریب پر قائم ہے۔ کلرک دن بھر محنت کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگلے دن اس کو آرام نصیب ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح زندگی کلرک کو ایسے ہی دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ ایک معمولی زندگی گزارنے والا کلرک اپنے دل میں یہ عزم کرتا ہے کہ وہ مسرتوں اور امیدوں کی بلندیوں سے کود کر زندگی سے نجات حاصل کرے گا۔ شاعر نے اس نظم میں نچلے طبقے کے انسانوں کی زندگی کی پوری تصویر پیش کی ہے کہ غریب لوگ کیسے مشین کی طرح نئی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ بے معنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اب ہم آپ کو نون میم راشد کی ایک ایسی نظم کا مختصر خلاصہ بتاتے ہیں جس کا عنوان ہے صبا ویراں۔ یہ نظم بہت ہی اہم ہے اور اس پر اکثر سوالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صبا کیا ہے۔ یہ صبا سین سے لکھا ہوا ہے۔ صبا ایک ملک کا نام تھا جس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے یمن میں صبا نام کا ایک شہر تھا جس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ اور سواد سے جو صبا لکھا جائے گا وہ ہے ہوا، اس کے معنی ہے وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہے۔ تو یہ صبا ویراں سین سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا سیاق و سباق یعنی حوالہ آپ کس طریقے سے کریں گے کہ نظم صبا ویراں کے شاعر نون میم راشد ہیں۔ صبا ویراں نظم کا عنوان ہی قاری کی توجہ کو پورے طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، یعنی صبا کیا ہے جو ویران ہے اور اس کی ویرانی کسی چیز سے عبارت ہے۔ نون میم راشد نے اس نظم کی تخلیق حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے مدد لی ہے۔ نون میم راشد ہمارے ان چند جدید شعراء میں سے ہیں جن کی نظموں میں معاشرتی اور سیاسی مسائل کا بہت گہرا اور شدید احساس ملتا ہے۔ اس دور کی شدت کا احساس ہمیں ان کی نظم صبا ویراں سے ہو جاتا ہے۔ نون میم راشد نے اس نظم کی تخلیق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے مدد لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں صبا ایک ملک کا نام تھا جس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ وہ ملک اپنی آبادی اور خوشحالی کے لیے بہت مشہور تھا۔ وہاں کی ملکہ بھی بہت خوبصورت اور صاحب ثروت تھی، لیکن اب وہ ملک ویران ہو گیا ہے کیونکہ ملکہ بلقیس کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ مصنف نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تلمی کی مدد سے نظم کی واقعاتی ساخت تعمیر کی اور ملک صبا کی خوشحالی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویرانی کو لافانی نقش کی صورت میں پیش کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت مل جائے جیسی کسی اور کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، چنانچہ انہیں چرند پرند، جنات اور ہواؤں کا حکمراں بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند کی آواز تک سن اور سمجھ لیتے تھے، ہواؤں کا رخ بھی اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے، جنات ان کے قبضے میں تھے، اور جو ملک صبا اپنی خوشحالی اور شادابی کے لیے مشہور تھا، اس کی ملکہ بلقیس کو خدا نے راحت اور آرام کی ہر چیز دے رکھی تھی، مگر وہ ملک اب ویران ہے۔ اب وہاں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ دیو اور جنات ایسی جگہوں کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں جہاں انسان نہیں رہتے۔ ملک صبا کا بھی یہی حال ہو گیا۔ ملک صبا جو کبھی اپنی رونق، چہل پہل اور راحتوں کے لیے مشہور تھا، وہاں اب دکھ، درد اور مصیبت کا انبار ہے۔ کوئی بھی شخص خوش نظر نہیں آتا، ہر شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہے۔
گھاس اور پھول جو شادابی کی علامت ہیں، سدا جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ان سب چیزوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے، ہر ایک چیز پر ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس کا عنوان تھا نون میم راشد۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔